بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، اور میرے امام نے اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا اس وقت بھی آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس وقت میرے امام علی مقام نے قرآن کی جس صورت کی تلاوت کی، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ صورت 9 اور 10 محرم کے دن جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ صورت 9-10 محرم کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھوا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑی آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو اس شخص کو چاہیے یہ صورت پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ صورت پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتے ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر کا یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر کا تصور میں یہ صورت پڑھنے کے بعد پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے پڑھنے والے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ صورت اس کے پیارے نے، اور جس نے اپنا کربلا کی سرزمین پر سب کچھ تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ صورت نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ صورت اتنی پیاری ہے۔ مفسر اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہو تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین کی جگہ کی طرح کے میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت ہی مؤثر صورت ہے۔ اور ایک بزرگ کا قول تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس صورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ کے حضور اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر قرض سے خلاصی کے لیے دعا کرے، تو اگلے ہی دن اس کے قرض کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ہر صورت میں ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں گزرتا، ایک سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے، لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن کو نہ جانے دینا۔ قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے دوستو بڑے اہم دن ہیں، بڑی سوانی گھڑیاں ہیں، آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ضرور امام حسین کی نیاز کا بھی اہتمام کریں، اور ساتھ ہی اس صورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں بہت ہی نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو اور اس پر عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ 2 دن بڑے اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام ہے جو جمعۃ المبارک اور ہفتہ کے دن آ رہا ہے۔ 9-10 جو ہے وہ جمعہ اور ہفتہ کی آ رہی ہے، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں، ہفتہ کے دن بھی اس صورت کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہر سال اس عمل کو
کسی کاپی پر محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست و احباب تک بھی ضرور پہنچائیں۔ جو اس وقت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ صورت ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس صورت کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ابھی اطلاع دی ہے کہ میرا فرزند سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا دکھاؤ، پاس یہ وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام عرض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی۔ جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک گرد آلود تھا۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح اس حال میں کیسے آنا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑے ہی دردناک یہ شہادت ہوئی اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت آپ کے بارے میں ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورت پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا، کیا تو نے نہ جانا کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو بلا شبہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں، میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ بھی یہ سورۃ کہف اپنے گھر میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ بتایا ہے پیچھے میں نے، انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ کربلا کا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے دوستو، کئی عرصہ گزر گیا، آج بھی میرے امام حسین کا نام زندہ ہے، تا قیامت زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کمنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کے دن یہ سورۃ کہف آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، کس طرح سے پڑھنی ہے، اور آپ اپنے گھر میں سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی مکمل سمجھیے گا۔ اگر کچھ نیاز کا اہتمام ہو جائے، کچھ چیز کا انتظام ہو جائے، لنگر کا انتظام ہو جائے تو ماشاءاللہ، اگر نہیں ہو تو آپ ویسے بھی اس کو صرف ایک گلاس پانی کے اوپر پڑھ کر اپنے سب گھر والوں، بیوی، بچوں کو پلا دیں۔
اگر آپ گھر میں نہیں تو آپ تصور میں گھر کے اوپر بھی دم کر دیں اور بچوں کے اوپر بھی دم کر دیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضور کی آل کا ذکر ہے، حضور کی اولاد کا ذکر ہے۔ آپ نے یہ درود پاک اول و آخر 9 بار پڑھ کر، اور جب 10 محرم کو پڑھیں تو 10 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 9 محرم کو پڑھیں تو پھر آپ نے یہ سورت 9 بار پڑھنی ہے، اول و آخر 9 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سب مل کر بھی ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں اور ایک بندہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ 9 محرم الحرام کو 9 بار اول و آخر درود ابراہیمی پڑھ کر 9 مرتبہ سورۃ کہف پڑھیں، اور 10 محرم الحرام کو 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر 10 مرتبہ سورۃ کہف کا ذکر کریں۔ اس کے بعد ہر جمعہ المبارک کو صرف 1 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیا کریں اور ساری زندگی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ مزید اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔